नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौहर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज के अहम वाक़यात और उन पर मैं अपना तबसरा करूँगा और आखिर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 मैच है उसमें जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है उसके मतलब भी आपको बताया जाएगा। सुबह सुबह ये मुख्तलिफ टेलीविज़न पे ये अफवाह चला दी गई कि स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बिशा बीबी को बरी कर दिया गया। ये खबर बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत चलाई गई। उस वक़्त तक शाहरुख अर्जुमन अडयाला जेल ही नहीं पहुंचा था और जब वो अडयाला जेल पहुंचा तो उसने फौरी तौर पर उस दरखास्त को, जो बरीयत की दरखास्त थी 265 के, उसको फौरी तौर पे खारिज कर दिया। और ये जो टीवी पे एक साजिश के तहत चलाई गई थी बरीयत की, वो उसका झूठ का पोल खोल गया। ये जो इस तरह की खबरें आपको पता है कौन चलवाता है और किसके कहने पे चलाई जाती हैं। उसके बाद इमरान खान ने अलीमा खान से बात की, शबीबी से बात की, अखबारी नुमाइंदों से बात की और उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को हमारा एहतजाज का अटल प्रोग्राम है और ये फाइनल कॉल है इस फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, ये जो इस जाली पार्लियामेंट के खिलाफ, ये जो उन्होंने इंसाफ का जनाजा निकाला है, सुप्रीम कोर्ट रबर स्टैम्प बना दी उसके खिलाफ, और जितनी बेसिक राइट की वायलेशन हो रही है उसके खिलाफ हम एहतजाज करने जा रहे हैं। और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। उसके बाद पेशावर में सेक्रेटरी इत्तलात PTI वकास साहब ने वहाँ उन्होंने तमाम सूबाई असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान, टिकट होल्डर को पेशावर तलब कर लिया गया ताकि वो जो एहतजाज करना है उस पर एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकें कि क्योंकि जब निकलेंगे पंजाब से काफिले, सिंध से निकलेंगे, KPK से निकलेंगे, तो वहाँ रुकावटें पैदा की जाएंगी। आज इस्लामाबाद के IG ने तमाम पुलिस के मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टी भी कैंसिल कर दी है। तो जब ये काफिले निकल जाएंगे, ये तो मोटरवे पे भी सुरंगें बना देते हैं। हम ये देख चुके हैं, इन्होंने मोटरवे जैसे रोड को उन्होंने काट दिया था, उसमें खंदक बना दी थी। जैसे वो जंग में हम बच्चे थे छोटे तो खंदक के घर में बना देते थे ताकि वो जब सायरन बजते थे तो हम सारे फैमिली खंदक में चले जाते थे। तो उस वक्त तो उसका कंसेप्ट यही था कि शायद बम से बचने के लिए खंदक में सारे बैठ रहे हैं, तो 3-3, 4-4 फुट की खंदक बनाई जाती थी। हमारे घर में भी यही काम होता था, खंदक बनाई जाती थी। और जब खासतौर पर 71 की बार में थोड़ी बहुत समझ थी तो वो हम खंदक में चले जाते थे सारे, फिर सायरन जब खत्म हो जाता था फिर हम खंदक से बाहर आ जाते थे। तो यही काम मोटरवालों ने अपना ये इस्लामाबाद पुलिस ने किया है और पंजाब पुलिस ने किया है कि जहाँ उन्हें पता लगेगा कि यहाँ से क्राउड को रोकना, अंदर आगे नहीं जाने देना, तो वहाँ खंदक खोद देंगे वो। दूसरी, आज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बनाया हुआ है उसकी आज पहली समाअत थी। सबसे पहले तो जस्टिस अमीन ने जो रेगुलर लिस्टें थी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जारी की हुई थी, जिसके तहत ये था कि जो बर्डन केसेस का वो कम किया जाए और केसेस खत्म किए जाए जल्दी, केस मैनेजमेंट में जो बनाई हुई थी जस्टिस मंसूर अली शाह, वो तमाम लिस्टें उसने कैंसिल कर दी। यानी कि अमीनुद्दीन साहब अपने आप को चीफ जस्टिस से बड़ा अब समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस की जारी करदा लिस्टें खारिज कर दी गई। अब चीफ जस्टिस ये सारा कुछ इसका खुद जिम्मेदार है। तो अगर वो आईनी तरमीम जस्टिस मंसूर शाह साहब के कहने पर टेक ओवर कर लेते, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 अमेंडमेंट हुई थी पूरी कोर्ट का इजलास बना के उसका फैसला कर देते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन खुद ये अफरीदी साहब ने ये खुद किया कि नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को तस्लीम कर लिया। हालांकि ये जो केसेस हैं ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी ने लगाए हुए थे, लेकिन उन्होंने कल उनको बाहर फेंक दिया। तो ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। और जो इजलास शुरू हुआ, जब ये 6 रुकनी बेंच था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ज्यादातर तो वही थी जैसे वो एक सबसे पहले दरखास्त लगी थी कि इंतखाबात 2024 के फरवरी में होना चाहिए, अप्रैल में होना चाहिए, तो वो उन्होंने कहा इन्फ्रक्चस हो गई है। फिर वो आलूदगी के मतलब
ایک کمیشن آلریڈی منصور علی شاہ صاحب نے بنایا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھیتوں میں بن رہی ہیں, تو پھر یہ پاکستان تو زرعی ملک ہے, تو یہ ہم کاشتکاروں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں, اتنی مہنگی کھاد ان کو دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ آلودگی میں, چونکہ اب کھیت ہی ختم ہو رہے ہیں, آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. دھوئیں والی جو کاریں ہیں وہ چل رہی ہیں, وہ دھواں دے رہی ہیں. اور پاکستان میں اس وقت لاہور نمبر 1 ہے دنیا کی سب سے نمبر 1 آلودگی والا جو شہر ہے. یہ منفرد ریکارڈ لاہور کو ہی حاصل ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو کھیتوں میں اب ڈی ایچ اے وغیرہ کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا کھیتوں میں بھی جا کے یہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. اور اس طرح تو کاشتکار ختم ہو جائے گے. کاشتکاروں کو تو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ وہ یہ کام کرے. اگر یہ خوراک نہ ملی تو ہم یہ پھر امپورٹ کرنی پڑے گی, اور آگے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہے. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب جب سپریم چودھری افتخار صاحب نے اس کو چیف جسٹس بنایا تھا کوئٹہ ہائی کورٹ کا, تو ان کے خلاف درخواست آئی تھی کہ یہ جو ہے یہ پراپر اس چیز جو کہ چیف منسٹر سے نہیں ہوئی, اس کی مشورہ نہیں ہوا, لہذا یہ ان کی لیگل ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قاضی عیسیٰ صاحب کے دور میں ختم ہو جاتی, لیکن امین الدین نے کہا جی انفراسٹرکچر ہو چکی ہے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ریٹائر تو وہ نقوی صاحب بھی ہو گئے تھے, مظاہر نقوی صاحب بھی ریٹائر ہو گئے تھے. ان کو تو آپ نے ڈسمس کر دیا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ نے ڈسمس کر دیا. تو یہاں تو یہ تو ہے یہ میٹھا میٹھا پٹکڑ کڑا تھو. اس طرح تو نہیں چلے گی کہانی کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کریں. کانسٹیٹیوشن بینک اس لیے بنایا گیا کہ گورنمنٹ اپنی مرضی کے فیصلے کرے. اور وہاں جو عائشہ ملک صاحب ہے, انہوں نے تو نہیں ڈاکی, انہوں نے کہا جب قاضی عیسیٰ صاحب کی جان چھوڑ دیں. تو قاضی عیسیٰ صاحب کی جان پکڑی کس نے ہوئی ہے؟ کل وہ لطیف کھوسا صاحب کو کہہ دیا جی آپ کا تو ہیڈ آفس چمکنی میں ہے, وہاں آپ نے الیکشن کروائے تھے. تو یہ جو ججز ہیں یہ اپنا نہیں اپنے آپ کو جو ہے اپنی جو ان کی کسی کے ساتھ وابستگی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور اب تو وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں, اور اب اس سے اس کو بنا بھی دیا, کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بنا دیا گیا. تو مسرت علی صاحب کے یہ جو بیان ہے یہ عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے وہ جس قاضی فائز عیسیٰ سے تعلق تھا. قاضی فائز عیسیٰ تو لے کے آئے تھے ان کو سپریم کورٹ میں. یہاں تو یہی ہوتا ہے جو احسان کے بدلے میں احسان چکایا جاتا ہے. آپ کہتے ہو جی کہ قاضی عیسیٰ چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو کیس ختم ہو, تو مظاہر علی نقوی صاحب بھی ریٹائر ہو گئے تھے, اس کا نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ نے جاری کر دیا تھا. ان کے متعلق یہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کیسے فارغ کر دیا سپریم جوڈیشل کونسل نے؟ یہ دورہ معیار نہیں ہے, انصاف کا دورہ معیار ہے, اپنی مرضی سے آپ انصاف کرتے ہیں. تو خواتین اس کے بعد ابھی جو لاسٹ میرا ہے کرکٹ کا, گیابا میں یہ میچ ہو رہا تھا اسٹیڈیا میں, تو وہاں 20 اوور کا میچ تھا. تو بادل وہاں ایک تو بارش ہوئی, دوسرا لائٹنگ بہت زیادہ ہوئی, تو 7 اوور پہ میچ محدود کر دیا. لیکن 7 اووروں میں میکسل نے بڑی شاندار انہیں کھیلی ہے آسٹریلیا کی طرف سے. 97 کے قریب انہوں نے رن بنائے تھے 7 اوورز میں. میکسل اور سٹونس دونوں نے بہت اچھا کھیلا, اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے پاکستان بالروں کی ٹکائی کی. میکسل تو رسک لے کے کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن سب نے مار کھائی ہے. جتنے بھی بالر ہیں, نسیم شاہ, شہین افریدی, رؤف, اور ایک لڑکا جو نیا انہوں نے لایا عباس نام ہے اس کا, اس نے 2 آؤٹ کیے, اس نے 1 اوور اچھا گیا تھا. اور جب یہ مجھے پتا تھا یہ نہیں ہوگا 6 دن سے, یہ تو عباس کی مہربانی ہے, 20 وہ کر گیا اور عرفان 10-12 وہ رنز کر گیا. تو آپ کی کوئی چلو 67 پہ 9 آؤٹ ہو گئے, ورنہ اتنی ذلت میں شکست ہونی تھی. 25 پہ تو 5 آؤٹ ہو گئے تھے, پھر 26 پہ 6 آؤٹ ہو گئے تھے. تو یہ ہے پاکستان ٹیم. یہ T20 میں اب بچوں سے بھی زیادہ گئی گزری ٹیم ہو گئی ہے. اس سے جو محلے میں بچے کھیلتے ہیں نا اس سے بہتر وہ T20 اس سے زیادہ اچھا کھیل سکتے تھے. T20 والی ٹیم نہیں رہی, ان کو سیٹ کرنی پڑے گی. نہ بابر اعظم سے کھیلا گیا, نہ رضوان سے کھیلا گیا. مطلب یہ کہ نیچے اس نے عباس جو آل راؤنڈر ڈالا ہوا تھا وہ 20 کر گیا 10 بالوں میں, اور 10-12 وہ کر گیا, اپنا عرفان کر گیا. باقی تو شاہین افریدی 10 کر گیا اسکور. باقی تو اسکور کسی نے نہیں کیا. 3 رنز پہ وہ آؤٹ ہو گیا تھا بابر اعظم, 0 پہ آؤٹ ہوا تھا رضوان. تو یہ تو ہماری ٹیم کی کارکردگی ہے, یہ ہماری کرکٹ ہے کہ بچے بھی اس سے اچھا مقابلہ کر سکتے تھے آسٹریلیا کے ساتھ. آسٹریلیا کی بالکل نیو ینگ ٹیم تھی, اس میں کوئی میکسل اور سٹونس کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا قابل ذکر, لیکن وہ دونوں ہی مار گئے.
میکسل نے تو مطلب یہ وہ ریورس سویپ کھیلتا ہے، اس کا علاج ہی کو نہیں ان کے پاس. حالانکہ آپ کمپیوٹر میں بیٹھ کے ہر بیٹسمین کی ہر شاٹ کو سلو موشن پہ بھی دیکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ اپنی اسٹریٹجی پلان کر سکتے ہو کہ آپ نے کس طرح اس کو آؤٹ کرنا ہے. تو یہ کوچ اتنے مہنگے لیے ہوئے ہیں آپ نے، گیلسپی لیا ہوا تھا، وہ کرسٹن تو چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ کس مرض کی دعائیں، یہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ریورس سویپ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اور ریورس سویپ کرنے والے کو کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان کی جو پہلے T20 میچ میں کارکردگی انتہائی ناقص، بلکہ بہت ہی لو سٹینڈرڈ کی رہی ہے. کسی بھی انٹرنیشنل میچ میں اس طرح کی جو لو لیول کی جو پرفارمنس ہے وہ ناقابل برداشت ہے. پتہ نہیں اور میچز ہوں گے میں کیا کریں گے، کیا گل کھلائیں گے، لیکن ہماری اور ٹیم یہ فلیٹ پچوں پہ کھیلنے والی ٹیم ہے. یہ وہ ٹیم ایسی ہے نہیں ہے جو فاسٹ پچوں پہ کھیل سکے. یہ نہیں کھیل سکتے اسٹیڈیا باؤنسی وکٹوں پہ جا کے، باؤنسی وکٹوں پہ کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ تو یہاں اسپنر وکٹ بناتے ہیں، اور انہیں اسپنر کی وجہ سے آپ 2 میچ انگلینڈ سے جیت گئے. چلے ون ڈے سیریز آپ نے جیت لی ہے، وہ بھی چونکہ آپ کے بالر چل گئے تھے، فاسٹ بالر چل گئے تھے. لیکن T20 کا تو فارمیٹ ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے. T20 میں تو مارنا ہی مارنا ہوتا ہے، ہر بالر نے مارنا ہوتا ہے، ہر بالر کو مار پڑتی ہے، ہر بیٹسمین کا یہی کام ہوتا ہے کہ اس کے مارنا ہی مارنا ہے. اور خاص طور پہ جب 20 اوور کی بجائے 7 اوور کا میچ رہ گیا ہو تو پھر تو یہی ہے کہ بیٹ کرتے پہ رکھ کے کھیلنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہماری جو ٹیم ہے یہ انتہائی انہوں نے مایوس کارکردگی دکھائی ہے، اور یہ ٹیل اینڈرز کی وجہ سے یہ رسپیکٹیبل سکور میں کہہ رہا ہوں 67 رنز کر لیے 7 اوور میں، یہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ 26 پہ 6 آؤٹ تھے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ایک نیا ریکارڈ ہونے جا رہا ہے. تو خاتم ذات اس وقت تک تو یہی خبریں تھیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں گے، دونوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.